کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لے، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔
महबूब रोए, मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे मारो, मैं तो मना कर रही थी पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मारा है, पकड़ पकड़ के। अल्लाह के महबूब बात सुन के बड़े खुश हुए और हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहे अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ऐ अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है, इसे खाली ना रखना। उलमा कहते अबू सुफियान बदर नहीं, ओहद नहीं, हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का तक आते रहे तलवारें लेके, पर अब करीम ने फरमाया तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से वो आखिर तक आते रहे। फरमाया अबू सुफियान दौड़ लो ना जहां दौड़ना है, दौड़ लो जहां दौड़ना है। तो वो जो बाकी सारे बेईमान मर गए और जनाब अबू सुफियान को तौफीक नसीब हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे रसूल पाक ने एक जंग में अपने घोड़े की लगाम तक उनके हाथ में दी, और वो जब ईमान साबित करना होता है जनाब अबू तालिब का, तो वो रवायत पढ़ते हो कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं नबी हूं, ये भी झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूं, ये भी झूठ नहीं। तो इस हदीस के रावी भी तो जनाब अबू सुफियान ही है ना, वही तो इसको रवायत फरमाते। तो मेरे भाई जनाब फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जिसने भी प्यार किया, जितना भी प्यार किया, जिस रंग में भी प्यार किया। और फिर उम्मी ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बिलाल हबशी बैठे थे। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? फरमाते हैं एक दिन ना बैठे थे हजरत बिलाल हबशी, तो और भी कुछ गुलाम बैठे थे। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे या रसूलल्लाह कोई हुक्म? और मैं नहीं, सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाजत है जाऊं? इजाजत लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये अक्सर इजाजत लेते हैं, बिलाल कहाँ जाते हैं? हुजूर ने फरमाया जा देखा जाके कहाँ जाता है, बात ही खत्म कर। वैसे ये भी एक मजा है, अगर आप कभी ले तो कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे उनकी अकल में बात उतरती। फरमाया तू जा जाके देखा। हजरत रूमी कहते हैं वो गए, देख के वापस आए, कहने लगे वो तो सैयदा फातिमा के घर चले गए। तो महबूब फरमाने लगे बिलाल बात को समझ गया है, मेरी मुराद तक पहुंच गया। जब फारिग होता है ना तो मेरी शहजादी की चक्की पीसने चला जाता है, जब फारिग होता है तो उनके घर चला जाता है, वहां जाके ड्यूटी करता है। वो समझ गया है कि महबूब ने फरमाया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मेरे रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ रिश्ता है मोहब्बत। आपको एक बात बताऊं, इंसान जिससे बड़ा प्यार करता है ना, उसे वो चीजें देता है जो उसे बड़ी अच्छी लगती है। तो आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, जब प्यार करते हैं, तो फिर आप ढूंढते हैं, चीज को तलाश करते हैं, आप तजस्सुस करते हैं। मैं अपने हजरत साहब के साथ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ। तो मैंने एक संगी से कहा कि मैंने ना हाजिर होना है थोड़ी देर तक, तो कब आ जाऊं? तो वो कहने लगे कि मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने कहा फ़ोन कर देना। तो मैं बाजार में निकल गया, छड़ी बड़ी प्यारी पकड़ा करते तो मैं छड़ी ढूंढने लगा मदीना शरीफ की गलियों से। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें लज्जत लेने वाली होती हैं, वो तारी हो जाती है। मैं तलाश करता रहा। तो उन्होंने ना एक दो फ़ोन मुझे किया कि अब आ भी जाओ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो कहने लगे किधर रह गया था यार तू, अगर वो आराम करने लगते तो फिर क्या बनता? तो मैंने कहा छड़ी तलाश कर रहा था। तो कहने लगे इतनी सारी छड़ियाँ थी, को ले आनी थी। मैंने कहा किसी को देनी दिलानी होती तो ले आता ना, ये तो पेश करनी थी। तो ये मंजर कुछ और था ना, यहाँ रवैया कुछ थोड़ा सा और है। वो एक दानश्वर में लिखा है ना, वो कहते हैं मैं वुजू करके निकला तो बीवी का दुपट्टा मैंने पकड़ लिया मुंह साफ करने के लिए। तो अहलिया मुहतरमा कहने लगी अभी सवेरे ही धोया था। 2 कदम आगे बढ़ जाते तो अंदर तौलिया भी तो पड़ा ही था ना। वो कहते हैं चलो, मैंने कहा कि आइंदा एहतियात करूंगा। कहते हैं अगले दिन ही ना मैं वुजू किया तो मैंने अपनी अम्मा का दुपट्टा पकड़ा। अम्मा कहने लगी पुत्र ठहर जा जरा, ये धुला हुआ नहीं, मेरा अंदर धुला हुआ पड़ा है, मैं वो तुझे देती हूँ। अब फर्क है ना दोनों बातों में। उसने कहा अंदर मेरा धुला हुआ पड़ा है, वो मैं तुम्हें ला के देती हूँ। अब ये घर जाके आप बात बताएंगे तो मेरे खिलाफ ना कर देना सारा माहौल।
لیکن یہ کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ہے نا. میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا، وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ، تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا، سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی کہتی ہے، کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑ دے آئے نا کبھی پرانا بھی، تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی، اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں، تو دعا یاد کی ہوتی ہے، رٹی ہوتی، پکی کیسٹ سب کے لیے. اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے، اللہ ماشاء اللہ، وہ پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے، کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں، ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں، خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا، انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں، یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ، آپ 5,000 2,000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دے نا دعا کرنا ذرا مشکل ہے، تو مصلا بھگو دیتی ہے رو رو کے، یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا، یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، خاص چیز، خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں، پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا، کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا، تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھیں چیز. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا، اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا قابل ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے، تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ 1-1 2-2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے 1 دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، سارے خیرات کر دیں. ان کی زندگی دیکھیں. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں، اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو،
ایک کنیز لے آتے ہیں, لونڈی لے آتے ہیں, گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی. کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سیدہ اس دروازے پہ آئیں, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے. قربان جائیں, میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے. فرمایا فاطمہ آئی تھی, کچھ کہنا چاہتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ, علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں, تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو, پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحاب صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا, ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں, یہ باندیاں, یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے, تو نے کہا ہے, سوال کیا ہے, تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا, حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو, چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے, ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی, کیا انداز اختیار کیا, کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں. یارو یاد رکھنا, پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں, اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے, اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے. بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں, آپ سمجھا دیں, آپ بنا دیں. حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے نا, تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے, اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے. تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر, ایک چین, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی, یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے. یہ تو یہاں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی. حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں, نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا. عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے. حضور نے وہ سونا دیکھا, پردے لٹکے ہوئے دیکھے, سلام لی اور حضور واپس آ گئے. جناب فاطمہ رونے لگی. مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں, یہ میری چین, یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا, یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے, یہ اتاریے, یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں, یہ دے دیجئے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے, دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے. گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ, وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے, غریبی کا درس دیا ہے. یہ غربت, یہ فقر حضور کا اختیاری ہے, یہ حضور کی پسند ہے, یہ نبی پاک کی چاہت ہے. میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے, بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان
جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھورنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر، اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچاتانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑھی، حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے۔ فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے، تمہارے شوہر ہیں، اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو۔ وہ بھی سیدہ تھی، یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں، آپ بات یہ نہیں کوئی بات، کہا حضور ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی۔ حضرت علی کہتے میں دور کھڑا تھا پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا، میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا
میں نے کہا محبوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں. کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں, علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے گی. یہ رنگ دیا حضور نے وہ گھر چلانے کے لیے, یہ رنگ دیا ہے. یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں. مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا, باہر سے, کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے. 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, تو انسان کی طبیعت ہی اتنا برداشت نہیں کرتی, تو کیسے بھوکے پیاسے رہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے. تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی, بات لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی, سیدہ فاطمہ نے بھی, امام حسن نے بھی, امام حسین نے بھی.